اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو دوستو، ولی کی شان، ولی کا معنی، جیسے میں نے پچھلی خطابت میں آپ کے سامنے عرض کیا، ولی کا معنی وارث ہے۔ کچھ لوگوں نے ولی کا معنی دوست بھی نکالا مگر وارث ہے۔ تو جب پاک علی مرتضیٰ کی شان کے بارے میں میرے نبی نے حدیث فرما دی، یا علی انت یاسوب الدین، تو دین کا یاسوب ہے۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، یا علی تو میری ساتھ ایسی مثل ہے جیسے ہارون کے ساتھ موسیٰ کی۔ تو موسیٰ بھی نبی تھا، ہارون بھی نبی تھا۔ اب دو نبی آپس میں بھائی بھی تھے، کزن بھی تھے، بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور جو کچھ علم موسیٰ کے پاس تھا وہی ہارون نبی کے پاس تھا۔ جب دربار فرعون میں گئے تو وہاں پہ سامنے دیکھا تمام حواریوں کو، تمام جادوگروں کو فرعون نے بلایا ہوا تھا۔ تو بٹھا کر جب سامنے موسیٰ سے کہا کہ تو اپنی طرف سے کچھ ڈال دے، موسیٰ نے کہا نہیں، ہم حق ہیں، فرمان الہی ہے، حق کبھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں اور پہل نہیں کرتا، دشمن کی طرف سے پہلا وار ہوتا ہے۔ تو فرعون نے کہا جادوگروں کو دکھاؤ بھئی اپنے کرتب، تو مجھ خدا سچا ہونے کا دعویٰ جو میں کرتا ہوں مجھے سچا ثابت کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے اپنے جو اس کے تھیلے ان کے پاس تھے ان میں ہاتھ ڈالتے اور بان کی رسیاں تھیں ان کو نکالتے اور منہ سے جادو پھونکتے اور چھوڑتے اور وہ سانپ بن جاتا، اور سارے جادوگروں نے اس صحن فرعون کے اندر سانپ ہی سانپ کر دیا۔ جب زیادہ سانپ دیکھے تو موسیٰ دل میں گھبرائے۔ اب اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیں، اوصیاء اللہ، اولیاء اللہ کا اور نبی اللہ کی حجت اللہ کی حجت کے پاس طاقت اللہ کی طرف سے دی ہوئی کیا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے بن کے حجت آتی ہے اس کا کمال اور ہے۔ جو بندوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں امام، اپنے بنائے ہوئے جو چنے ہوئے اپنے نمائندے ہیں وہ اور ہیں۔ اللہ کا بنا ہوا چنا حق پہ ہوتا ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کے پیش رفت کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں سورۃ نساء کی 59 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر منکم کی۔ اور لوگ دنیا والے کرسیوں پہ اپنی خلافت کے زور پہ تمام دنیا کے جتنے انہوں نے اپنے زور کی چھڑی کے زور سے دنیا کو اپنا آپ منوایا اور گناہوں کے دلدل میں گھستے چلے گئے۔ حق کے ولی کو چھوڑ کر خود ولی بن بیٹھے اور حق کے خلیفہ کو چھوڑ کر خود خلیفے بن بیٹھے، حق کے امام کو چھوڑ کر خود امام بن بیٹھے اور پوری دنیا بہکا کے رکھ دی۔ اب دیکھیں پوری دنیا کا نظام بہکا ہوا ہے، فرقے ہی فرقے بنتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حق سمجھ نہیں آنے دیا۔ یہ سارا راستہ ابلیس کا ہے، تو ابلیس کی وجہ سے یہ پوری دنیا پہ نظام خراب ہوا ہے۔ ابلیس اتنا طاقتور ہے جو بندوں کے دماغوں میں حلول کر گیا ہے۔ ابلیس کا قبیلہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور بندہ درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ تو جو حق کے ولی کو مانتا ہے، حق کے امام کو پہچانتا ہے، اللہ کی حق کی کتاب، اللہ کی وحدانیت کو جانتا ہے، تو شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہے، اللہ اسے اپنی پناہ میں لے کے اپنے پیاروں کی، اپنے پاک امام کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے، اسے حق کا راستہ بتا دیتا ہے۔ تو دوستو، جب رسیاں سانپ ہی سانپ ہو گئے تو موسیٰ نے سوچا، دل میں خیال آیا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرا نہیں، جو تیرے پاس عصا ہے اس عصا کو پھینک دے۔ موسیٰ نے عصا چھوڑا، اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، اس نے سارے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا، وہ سارے سانپ نگل گیا۔ جب کرسی فرعون کی طرف ہوا تو نیچے والا جبڑا اوپر والا کھولا تو فرعون گھبرا اٹھا اور اکٹھا کرسی پہ کہتے ہیں موسیٰ میں مان گیا، تو سچا ہے، اس کو پکڑ۔ اب یہ کہنا تھا
اس وقت موسیٰ سے اللہ نے آواز دی، موسیٰ گھبرا نہیں، اسے پکڑ لے۔ اب موسیٰ نے اپنے ہاتھ پہ کپڑا ویٹ کر گھبرا گیا موسیٰ کے جی سانپ ہے، اس کو پکڑا تو پھر عصا بن گیا اور فوری جادوگر سجدے میں چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اے موسیٰ، اے اللہ، ہم تیرے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ القی الصراطی سجداً ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو معلوم ہوا موسیٰ اور ہارون کا رب جو تھا وہی رب نبی اور علی کا رب ہے۔ تو اس لیے مثال دی، جب مثال دی دو نبیوں کا کہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اس کے سامنے جادوگر جھوٹے جھک گئے، انہوں نے اپنے دل دماغ کے بت توڑ کر حق کے ولی کو موسیٰ کو پہچان گئے، تو دنیا والوں نے کیوں نہیں پاک نبی کی بات کو جانا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دنیا والوں نے نبی کے بعد کسی اور کو کیوں حاکم سمجھ لیا، اور کیوں خلیفے کو بنا لیے اور امام کو بنا لیے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی کی حدیث دل دماغ پہ نہیں اترتی کہ نبی فرما رہے ہیں کہ یا علی انتا منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، تو میرے ساتھ ایسی مثال ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی مثال تھی۔ اب قرآن کی بات ہے، قرآن کی مثال ہے، حدیث بھی قرآن سے مل رہی ہے، تو پھر ہم دوسروں کو کہیں 1 پہ 2 پہ 3 پہ 4تھے نمبر پہ علی ہے، تو پھر تیرا اللہ ہی حافظ ہے۔ قیامت تو آنے والی دوستوں، موت آنے والی ہے، ہمارا کام ہے حق کی بات سمجھانا، تم تک پہنچانا، آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن یاد کرنے کا نام، قرآن حفظ کرنے کو کہیں نہیں کہا، الغلام سے والناس تک کہیں نہیں اللہ نے کہا حفظ کرو۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے، پڑھنا رحمت ہے، مگر اللہ نے جو اعلان کیا وہ یہ افلا یتدبرون القرآن۔ سورہ محمد کی 24 آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے یا تمہارے قلبوں پہ کفر لگے ہوئے جو اللہ کی طرف سے تالا لگا کرتا ہے؟ اللہ تو ارشاد کر رہے ہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ اب قرآن کی آیتیں اور حدیث پاک جو آپس میں ملے وہ حق ہے، اور جو قرآن سے حدیث بھی نہ ملے وہ بھی جھوٹی ہے، کیونکہ راوی جھوٹے، لکھنے والے جھوٹے۔ جو نبی کے بعد 110 سال بعد، 180 سال بعد، 90 سال بعد، 120 سال بعد دنیا پہ آ کے کتابیں لکھتے رہے اور یہ کہتے رہے مجھے نبی خواب میں ملے اور میں حدیث قرآن جانتا ہوں، یہ سب لکھ کر دنیا کو بہکا دیا۔ اصل حق قرآن ہے، پاک نبی کی آخری حدیث، اور انشاءاللہ اجازت چاہوں گا پھر اگلی کتاب میں بقیہ حصہ۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اے رب کریم، حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر میرا علی ہے، یعنی حق کے پیچھے علی نہیں، حق علی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی حق علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں علی دور ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا، نہ عدل ہوگا نہ انصاف ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔